بسم اللہ الرحمن الرحیم عن اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیت اللہ المنتظر فی العالمین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال الامام العسکری علیہ السلام علامات المؤمن خمس۔ ناظرین محترم السلام علیکم۔ ایام سفر ہے اور اربعین حسینی امام کا چہلم قریب ہے۔ اس حوالے سے ضروری ہے کیونکہ اس سال بظاہر ہمارے لیے مقدور بھی نہیں ہے، یعنی مومنین کے لیے، کہ کربلا مشرف ہو سکیں، اور بہت سے ایسے افراد ہیں جن کا دل کربلا کی طرف متوجہ ہے اور جانا چاہتے ہیں، جیسا کہ ہر سال وہ یا جاتے رہے ہیں یا جو نہیں بھی گئے ہیں ان کی اور خواہش تھی کہ وہ کربلا پہنچیں۔ لیکن اس سال حالات ایسے ہیں کہ ہم قریب سے جا کر اس زیارت کا ثواب جو امام حسین علیہ السلام کے لیے ہم پیادہ روی کرتے تھے اور مشی کرتے تھے پا برہنہ نجف سے کربلا کی طرف، اس کے ثواب سے بظاہر محروم ہیں۔ لیکن عزیزوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان کا جو عمل ہے، اس عمل کے لیے سب سے اہم چیز جو ہوتی ہے وہ انسان کی نیت ہے۔ جس کی نیت میں یہ تھا کہ اسے کربلا جانا ہے اور مشی کرنا ہے، اور مجبوریوں کے تحت اور موانع و مشکلات کے تحت نہیں جا پا رہا ہے، تو یقیناً امام کی عنایت اور ان کا جو اس زیارت اور اس مشی کا جو اجر و ثواب ہے، انشاءاللہ تعالی انہیں نصیب ہوگا۔ اور ہماری روایتوں میں ایسا یا تاریخ میں ایسے واقعات بھی ملتے ہیں کہ جہاں پر ایک مومن نے ایک عمل کو انجام دینے کی نیت کی، لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے یا کسی رکاوٹ کی وجہ سے وہ عمل انجام نہیں دے سکا عزیزوں، تو اللہ نے اس کو اس عمل کا اجر دیا ہے۔ تو جو لوگ متمنی تھے اور جن کے دل مضطرب ہیں کہ ہم اربعین میں کربلا پہنچیں، لیکن ان رکاوٹوں کی وجہ سے، اس وبا کی وجہ سے نہیں جا پا رہے ہیں، ویزے کی مشکلات ہے، پرمیشن نہیں مل رہی ہے، قطعاً اس کا اجر خداوند متعال اور خود امام حسین علیہ السلام اسے عطا کریں گے۔ چہلم اور چہلم کی زیارت اربعین کی بڑی عظمت ہے، اور ایک حدیث میں جو امام حسن عسکری علیہ السلام سے منقول ہے، اس میں آپ نے مومن کی 5 علامتیں شمار فرمائی، اور فرمایا کہ مومن کے اندر 5 علامتیں ہونا چاہیے، اور علامت مومن، علامت ایمان، یہ 5 علامتیں ہیں۔ البتہ ہماری روایات میں مختلف صفات کا ذکر اور بھی ملتا ہے کہ جو مومن کی علامات میں سے شمار کیا گیا ہے، لیکن اس حدیث میں جو 5 چیزیں بیان ہوئی ہیں وہ یہ ہیں: علامات المومن خمس صلاۃ الاحدی والخمسین، 51 رکعت نماز پڑھنا۔ 5 چیزیں ہیں جو علامت مومن اس حدیث میں شمار کی گئیں۔ سب سے پہلی چیز صلاۃ الاحدی والخمسین، 51 رکعت روزانہ نماز پڑھتا ہو، یعنی 17 رکعت واجب اور 34 رکعت جو نافلہ ہے، جس میں نماز شب بھی ہے، نافلہ صبح ہے، نافلہ ظہر ہے 8 رکعت، نافلہ عصر ہے 8 رکعت، نافلہ مغرب ہے، اور نافلہ عشاء، یعنی تمام نوافل کے ساتھ جو مومن پڑھتا ہے، یہ علامت مومن میں سے امام علیہ السلام نے قرار دیا۔ پھر دوسری علامت جو ہے وہ زیارت الاربعین، اربعین کی زیارت کرنا۔ حدیث کے 5 فقروں کی طرف اشارہ کروں، پھر زیارت اربعین پہ ہم گفتگو کریں گے۔ اور تیسری علامت والتختم بالیمین، دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا، انگشتر پہننا بھی مومن کی علامت شمار کی گئی ہے۔ وتعفیر الجبین، اور پیشانی کو خاک پر رکھنا، اظہار بندگی کرنا، اللہ کی بارگاہ میں
سجدہ شکر اور اپنی بندگی اور اطاعت کا ثبوت پیش کرنا بھی مومن کی ایک علامت ہے۔ اور آخری علامت والجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب مومن بسم اللہ کہتا ہے تو آہستہ سے نہیں کہتا بلکہ بلند آواز سے کہتا ہے۔ دیکھنے کو ملتا ہے کہ بہت سے لوگ جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں کچھ نمازیں ہمیں آہستہ پڑھنی ہیں جیسے ظہر و عصر، لیکن بسم اللہ کے لیے کہا گیا ہے کہ آپ بسم اللہ وہاں پر بھی بلند آواز سے پڑھیں، مستحب ہے۔ جہاں پہ نماز آہستہ پڑھنا ہے لیکن بسم اللہ بلند آواز سے پڑھنا وہاں بھی مستحب ہے۔ اور مغرب عشاء اور صبح کی نماز میں جیسا کہ خود تمام فقرے اور تمام سورہ حمد اور سورہ واجب ہے، بسم اللہ بھی بلند آواز سے پڑھنا ہے۔ دیکھنے کو ملتا ہے کہ بہت سے لوگ بسم اللہ آہستہ کہتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ اصلا بسم اللہ کہا ہے نہیں کہا۔ یہ مومن کے لیے پسندیدہ نہیں ہے، بلکہ ایک مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ جب بسم اللہ کہے یعنی اللہ کا نام لے اور اللہ کے نام سے کسی کام کی شروعات کرے تو اس کو بلند آواز سے کہے، تاکہ اس کے ذریعے سے دوسرے بھی سیکھیں کہ جب ہم کسی کام کی شروعات کرتے ہیں اس میں اللہ کا نام ہونا چاہیے۔ تو یہ 5 علامت جو امام حسن عسکری علیہ السلام کی روایت میں ذکر ہوئی، ان 5 علامتوں میں سے ایک مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ 40 کی زیارت کرتا ہے، یعنی امام حسین علیہ السلام کی زیارت امام کے 40 کے دن چہلم کے دن۔ دیکھیں لفظ چہلم اور 40 یعنی 40واں اور چہلم کا کیا کنسپٹ ہے اسلام میں، پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے۔ دیکھیں یہ جو لفظ چہلم یا 40 کی جو عدد ہے اسلام میں، اس کی ایک خاص اہمیت ہے۔ ویسے تو ہمارے یہاں بہت سے چیزیں منائی جاتی ہیں، سوم منایا جاتا ہے، اسے فاتحہ کہتے ہیں، دہم منایا جاتا ہے، یا ایران عراق وغیرہ میں ہفتم منایا جاتا ہے، یا بعض لوگ 20واں مناتے ہیں۔ تو کہنے مقصد یہ تمام چیزیں ہیں جو پائی جاتی ہیں ہمارے سماج میں اور معاشرے میں، بلکہ ہر جگہ ہی پائی جاتی ہیں۔ لیکن ان تمام چیزوں میں چاہے وہ فاتحہ کرتے ہم ہیں، یا مثال کے طور پہ دہم مناتے ہیں، 10واں مناتے ہیں، یا ایران وغیرہ میں ہفتم 7واں مناتے ہیں، یا چہلم جو مناتے ہیں، اس میں سے اسلام میں کس چیز کا کنسپٹ پایا جاتا ہے؟ تو جو 40 کی عدد ہے اس کے بارے میں اسلام میں ملتا ہے، ہماری بعض روایت میں ملتا ہے۔ ایک حدیث میں رسول کرام اسلام سے منسوب ہے کہ آپ نے جناب اباذر سے فرمایا کہ یا اباذر ان الارض لتبکا علی المؤمن اذا مات 40 صباحا، اے اباذر جب مومن اس دنیا سے جاتا ہے، جب مومن اس دنیا سے جاتا ہے تو زمین اس کے لیے 40 صبح آنسو بہاتی ہے، گریا کرتی ہے۔ تو دیکھیے 40 دن تک زمین اس کے لیے آنسو بہا رہی ہے۔ تو 40 کا کنسپٹ اسلام میں، البتہ اگر 40 کی تعداد کے حوالے سے گفتگو کیا جائے تو ایک مفصل گفتگو ہے، اس کے لیے ایک الگ جلسہ چاہیے، لیکن اشارتاً 40 کی جو تعداد ہے بہت ہی معتبر اور بہت سے مواقع پر اس کو ایک بابرکت تعداد شمار کیا گیا ہے۔ جیسا کہ قرآن میں ملتا ہے کہ جناب موسیٰ کو اللہ نے کوہ طور پہ بلایا میقات کے لیے، تو 40 دن کے بلایا، فتم میقات ربی 40 لیلہ، پہلے 30 دن تھا پھر 40 دن کر دیا۔ یا بعض روایت میں یہ ملتا ہے کہ اللہ جب انسان اللہ کے لیے خلوص سے ساتھ زندگی گزارتا ہے، من اخلص للہ 40 صباحا، جو اللہ کے لیے 40 دن خلوص کے ساتھ اپنے خلوص کا ثبوت پیش کرتا ہے، خلوص کے ساتھ اپنے اعمال کو انجام دیتا ہے، یعنی اپنے اعمال کو اللہ کے لیے 40 دن کے لیے صرف جو خالص کر دے تو ظہر ینابیع الحکمہ من قلبہ علی لسانہ، روایت میں ملتا ہے کہ حکمت کے سرچشمے اس کے دل سے اس کی زبان پہ جاری ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے لفظ 40 کی عدد جو ہے آئی ہے، 40 دن۔ یا انسان 40 سال کا جب ہو جاتا ہے تو اس کی عقل کامل ہو جاتی ہے، بعض روایت میں ملتا ہے۔ البتہ اور بھی روایتیں ہیں، کم و زیادہ تعداد، بعض میں 33، بعض میں 35، اس طرح کی بھی روایات ملتی ہیں، یعنی کم و زیادہ وہ انسان کے اپنے شعور اور معرفت کے حوالے سے، لیکن 40 کی عدد کا ذکر ہے۔ یا اگر عمر کے 40 سال گزر گئے ہیں تو اب انسان کو اپنے کو بالکل آمادہ کر لینا چاہیے اور بہت ہی زیادہ محتاط ہو جانا چاہیے کہ اب جو ہے اس کے لیے کوئی یہ گنجائش نہیں کہ اس کے اندر اب اصلاح ہو جائے گی اور توبہ کر لے گا، یعنی بہت زیادہ اپنے اعمال کی طرف ایک احتیاطی طور پر اسے دیکھنا چاہیے اور اپنے آخرت کی طرف اسے متوجہ ہونا چاہیے۔ تو لفظ
جو یہ 40 کی عدد ہے اور لفظ 40 جو ہے یہ ہماری روایات میں کثرت سے پایا جاتا ہے۔ تو 40 کا کنسیپٹ اور 40 کی عدد کا کنسیپٹ اسلام میں بے شک ہے۔ تو اگر ہم جیسا کہ زیارت 40 ہی آپ دیکھیے، امام حسین ﷺ کی جو چہلم کی زیارت ہے، خود ائمہ طاہرین نے اور اسے منسوب ہے اور منقول ہے کہ آپ جو ہے امام حسین ﷺ کا چہلم کے دن یہ زیارت پڑھیں۔ تو یعنی اسلام میں 40ویں کا ایک کنسیپٹ پایا جاتا ہے کہ 40واں منایا جائے اور مرحوم کو یاد کیا جائے، اور ضرورت بھی ہے کیونکہ مرحوم جو اس دنیا سے گیا ہے، بالخصوص شہداء کو چھوڑ کے، شہداء تو خیر ان کا اجر و ان کا ثواب، لیکن غالباً جو ہے جو مومنین اس دنیا سے جا رہے ہیں ان کو قطعاً ضرورت ہے کہ ہم انہیں یاد کریں، ان کے لیے اعمال، نیک اعمال، اچھے اعمال انجام دیں، ان کے لیے بھیجیں۔ اور 40 دن تک ایک طریقے سے اگر دیکھا جائے تو شاید غم اور انسان کے اندر احساس دوری، جو مرحوم اس دنیا سے گیا ہے، جو عزیز دنیا سے گیا ہے، تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی اسلام نے 40 کی عدد کا ایک کنسیپٹ ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ لیکن یہ کہ جو ہم 20واں مناتے ہیں یا 7واں مناتے ہیں، فاتحہ کرتے ہیں، 10واں مناتے ہیں، اس کا کیا ہے؟ تو اس کا کوئی شریعت میں کنسیپٹ نہیں ملتا ہے کہ امام نے کہا کہ آپ تیسرے دن کچھ ایسا کریں یا 10ویں دن ایسا کچھ کریں، یا بعض جہاں پہ رسم ہے 7ویں دن ایسا کریں۔ وہ ٹھیک ہے، مرحوم کو ضرورت ہے، آپ 40 دن تک مسلسل اس کے لیے نیک عمل کریں، اس کے لیے قرآن پڑھیں، اس کے لیے صدقہ دیں، اور نیک اعمال جو بھی ہیں 40واں تو سب کا منایا جاتا ہے ہر مرحوم کا۔ لیکن اسلام میں جو چیز ملتی ہے جو اپنے آپ کے سامنے پیش کیا، وہ 40ویں کے بارے میں اور 40واں منانے کے بارے میں ذکر ہے۔ اب جیسا 10واں مناتے ہیں، ابھی تو یہ ایک نیا وہ نکلا ہوا ہے کہ مولا علی کا 10واں مناتے ہیں عید کے دن۔ مولا کائنات کیونکہ 19 رمضان کو ضرورت ہوئی، 21 کو شہادت ہوئی، تو اب پہلی شوال کو 10 دن ہو جاتے ہیں تو 10واں مناتے ہیں۔ بھئی یہ اسلام میں نہیں ہے کہ آپ 10ویں دن ہی غم منائیں۔ اب جس دن کو اسلام نے، آپ دعا پڑھتے ہیں، نماز عید فطر پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہم بحق ھذا الیوم الذی جعلتہ للمسلمین عیدا، پروردگار تجھے واسطہ ہے اس دن کا کہ جس کو تو نے مسلمانوں کے لیے عید قرار دیا ہے۔ یہ تو دعا ہمارے یہاں منقول ہے، فتاویٰ، مراجع سب میں موجود ہے۔ تو یہ عید کا دن ہے، سب جانتے ہیں، روایت اہل بیت سے بھی ثابت ہے۔ اب ہم کہیں اسی دن ہم 10واں منائیں گے اور امام کا غم منائیں گے، تو دیکھیے 10واں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اسلام میں آیا ہو کہ آپ 10واں منائیے۔ آپ کو غم منانا ہے مولا کائنات کا، اور پھر صرف مولا کائنات کا ہی کیوں 10واں منائیں؟ سارے ائمہ شہید ہوئے، سب کے اوپر کچھ نہ کچھ ظلم ہوا، زہر دیا گیا، تو سب کا 10واں منائیں، سب کا 7واں منائیں، سب کا 40واں منائیں۔ صرف مولا کائنات کا 10واں عید فطر کے دن ہی، اس کا مطلب یہ کہ انسان کسی نہ کسی غرض سے ایک نئی چیز ایجاد کرنا چاہ رہا ہے، تو پھر یہ آتا ہے، کہتا ہے کہ ہم عید فطر کے دن ماتم کریں گے، غم منائیں گے۔ پوچھتے ہیں بہت سے لوگ، سوال کرتے ہیں کہ، تو جواب یہی ہے، سستانی سے بھی بعض نقل میں ملتا ہے کہ ہم نے سنی ویڈیو کے شہنشاہ نقوی صاحب نے پاکستان میں بیان کیا کہ ہم نے خود آیا سستانی سے پوچھا۔ دیکھیے پرسنل میٹر یہ ہے کہ آیا خوشی کے دن ہم کسی معصوم کے غم میں غم منا سکتے ہیں، نہیں منا سکتے ہیں؟ تو کوئی حرج نہیں، ان کی خوشی میں غم منانے میں کوئی حرج نہیں، ان کی غم میں خوشی منانے میں حرج ہے، کیونکہ اگر ان کے ہم ایام اعظم میں اور خوشی منائیں تو ان کی توہین ہوتی ہے۔ لیکن اگر ان کی خوشی میں ہم غم مناتے ہیں تو جیسا کہ ہماری روایات میں ملتا ہے کہ خود اہل بیت نے کہا کہ کربلا کے بعد ہمارے لیے کوئی خوشی نہیں ہے۔ اب کوئی خوشی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کبھی خوشی نہیں مناتے تھے، وہ کبھی ہنستے نہیں تھے، کبھی مومنین سے مل کے مسکراتے نہیں تھے، نہیں، مصیبت اتنی عظیم ہے، انسان کہتا ہے نا کہ بھائی میرے اوپر جو مصیبت پڑی ہے اب میرے لیے خوشی نہیں رہ گئی، نہیں کہ خوشی نہیں ہے، خوشی کو اب وہ خوشی نہیں سمجھتے۔ تو اہل بیت نے یہ کہا ہے بے شک کہ ہمارے لیے عید نہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب چاہنے والے عید نہ منائیں، پورے سال غم منائیں، نہیں، ایک توازن ہونا چاہیے، ایک اعتدال ہونا چاہیے۔ جہاں یہ ملتا ہے کہ ہمارے لیے کربلا کے بعد کوئی خوشی نہیں ہے، کوئی عید نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگ یہی ثبوت پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہی ہے کہ حفظت شیئا وغابۃ کا اشیاء، اسلام ایک مجموعے کا نام ہے، اسلام سمجھنے کا دین ہے۔ بہت اچھا جملہ کہتا ہے کہ حفظت شیئا وغابۃ کا اشیاء، آپ نے ایک چیز کو پکڑ لیا اور باقی چیزوں کو چھوڑ دیا ہے، ایک چیز کو حفظ کر لیا ہے اور باقی چیزیں آپ کے ذہن سے غائب ہو گئیں۔ تو اکثر جو لوگ ایسی چیزوں کو پیش کرتے ہیں، کہیں سے ایک حدیث لے آتے ہیں، بھائی اسلام ایک حدیث کا نام نہیں، ایک مجموعے کا نام ہے،
اسی لیے کہتے ہیں فقیہ کی طرف آپ رجوع کریں، مجتہد کی طرف رجوع کریں، جو دین کے تمام زاویوں پر اور تمام مزایا پر اور تمام جگہوں پر جہاں جہاں پہ جو موضوع بیان ہوا ہے سب پہ نظر رکھتا ہو، یعنی ایک احاطہ کامل رکھتا ہو دین پر کہ دین کا کیا تقاضا ہے، تمام روایتوں کو دیکھا ہو۔ اب جہاں یہ حدیث ہے کہ ملتا ہے کہ ہمارے لیے عید نہیں ہے، وہاں یہ بھی ملتا ہے کہ شیعتنا قد خلقوا من فاضل طینتنا یفرحون لفرحنا ویحزنون لحزننا، ہمارے شیعہ ہماری بچی ہوئی مٹی سے خلق ہوئے ہیں، ہماری خوشی میں خوشی مناتے ہیں، ہمارے غم میں غم مناتے ہیں۔ تو جب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ دعا کرو کہ پروردگار اس دن کا واسطہ ہے جو تو نے مسلمین کے لیے عید بنایا ہے، تو کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ بھائی مومن بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، جو مومن ہے وہ مسلمان بھی ہے۔ تو اب نہیں ہم امام کا اسی دن 10واں منائیں گے، تو آپ دوسرے ائمہ کا بھی 10واں منائیے، دوسرے ائمہ کا بھی 40واں منائیے، سب کا فاتحہ کریے، پھر پورے سال آپ غم منائیے، کون منع کرتا ہے؟ لیکن اسی دن کو ٹارگیٹ بنا کے پیش کرنا کہ نہیں ہم 10واں منائیں گے، یہ کسی نہ کسی غرض کے تحت ہے، یعنی کوئی اس کو ہدایت کر رہا ہے۔ اسلام میں جیسے کہیں کہ ایک اختلاف ڈالنا، ایک خلفشار ڈالنا، تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ وہ آپ سے زائیں صاحب سے انہوں نے پوچھا، کوئی بھی پرسنل پوچھے گا بھائی ہم خوشی کے دن کیا ہم سینہ زنی کر سکتے ہیں، لیکن کوئی ایسا فتویٰ لکھا ہوا لا کے دکھا دیجئے، ہم تو خود آیت اللہ سستانی کے آفس میں ہی ہیں نا، بیٹھتے ہیں، کوئی ایسا فتویٰ لا کے دکھا دیجئے کہ انہوں نے تصریح کیا ہو یا مہر لگایا ہو یا سائٹ پہ جواب دیا ہو، عمومی جواب جو سب تک پہنچے کہ ہاں بھائی آپ عید کے دن آپ غم منائیے، نہیں دیں گے۔ پرسنل جواب الگ ہوتا ہے۔ ایک شخصی سوال ہم نے آپ سے پوچھا کہ بھائی یہ چیز ہم کر سکتے ہیں بذات خود حرام نہیں، لیکن جب آپ اس کو رسم بنائیں گے، جب اس کو رسم کی شکل دیں گے جس کے ذریعے سے سماج میں اختلاف پھیلے، تو پھر وہ مجتہد اس مباح کام کی اجازت آپ کو رسمی طور پہ نہیں دے گا۔ تو اب انہوں نے بیان کر دیا، بعض لوگ ویڈیو بھیجتے ہیں کہ مولانا ایسا بیان کیا، ہم نے کہا نہیں، ایسا کوئی تصریح نہیں ہے کہ کوئی فتویٰ ہو کہ آپ غم منائیں۔ ٹھیک ہے، کوئی پرسنل پوچھتا ہے تو بذات خود حرام نہیں، ان کی خوشی میں اگر خوشی کے دن ہم غم منا لیتے ہیں، سینہ زنی کر لیتے ہیں، لیکن اس کو رسم نہ بنائیں، اس کو ترویج نہ کریں، اس کو اپنی شناخت کا ذریعہ نہ بنائیں۔ بہت سے مواقع پر جو کام ہم دین کے نام پہ کرتے ہیں عزیزوں، وہی جو حدیث ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ من اخلص للہ 40 صباحا جرت ینابیع الحکمت من قلب علی لسانہ، 40 دن اللہ کے لیے خلوص عمل آپ پیش کریے۔ بہت سے جو عمل ہم پیش کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم دین کے لیے کر رہے ہیں، ہم امام معصوم کے لیے کر رہے ہیں، ہم مولا کائنات کے لیے کر رہے ہیں، بہت سے مواقع پر ہمارا نفس اس میں شریک ہوتا ہے اور بہت زیادہ پرسنٹیج میں شریک ہوتا ہے۔ خدا کے لیے اتنا سا ہوتا ہے اور 90% ہم غیر خدا کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کام کو بڑھاتے ہیں۔ اور نہ آپ کو نیک عمل کرنا ہے تو نیک عمل بہت سے ہیں، ہر ایسا عمل کہ جس کے ذریعے سے قوم میں خلفشار ہو، قوم میں اختلاف ہو، قوم میں آپس میں ایک دوسرے سے دشمنیاں بڑھیں، یہ اسلام ہمیں پسند نہیں کرتا۔ تو لوگ دین کو نہ سمجھے، دوسروں کو دین تحمیل کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں آپ یہ بھی کرو، یہی جزو دین ہے۔ اسی لیے ہمارے یہاں فقہا اور مجتہدین کا سلسلہ ہے۔ تو ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے۔ بہر صورت کہنے کا مقصد یہ کہ 40 کی جو عدد ہے وہ ہمارے یہاں اس کا کنسیپٹ ہے، ہماری روایات میں ملتا ہے۔ زیارت 40 40واں امام حسین علیہ السلام کے 40، اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ہر سال مسلسل، یہ اسی روایات کی برکت سے۔ لیکن یہ کہ ہم 7واں منائیں، ہم 10واں منائیں، یہ سب ہم منا سکتے ہیں، اپنے مرحوم کے لیے، امام کے لیے منا سکتے ہیں، لیکن اس میں سے کسی چیز کو کسی نئے نظریے یا کسی نئے رسم کا جو اسلام میں اختلاف کا باعث بنے، ہم اس کو ذریعہ نہ بنائیں۔ مرحوم کو ضرورت ہے، آپ ہر روز اثار ثواب کریں، 10واں 20واں 15واں سب منائیں، کوئی نہیں ممانعت نہیں ہے، لیکن اس کو شریعت کی شکل نہ دے۔ نیک کام ہے، جیسے ہر نیک کام ہے سے یہ نیک کام انجام دے۔ تو امام حسین علیہ السلام کی جو زیارت ہے، 40واں جو امام کا ہے، چہلم 40 جسے کہتے ہیں، اس کا بہت اجر ہے، اور پا برہنہ پیادہ زیارت کرنے کا بھی عزیزوں ہمیں روایات میں بہت ہی اجر اور ثواب نقل ہوا ہے۔ ایک روایت ہم آپ کے سامنے پیش کریں کہ جو چھٹے امام سے ابو صامت امام صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ جو لوگ کربلا زیارت پیدل جاتے تو ان کو اللہ کتنا عظیم اجر دیتا ہے۔ یہ جو زائرین جاتے تھے اور جانے کے بعد کربلا میں پاوا رہنا اور پیدل چل رہے ہیں، نجف سے کربلا 80 کلومیٹر ہے، انسان 5 کلومیٹر 10 کلومیٹر جب چلنا چاہتا ہے اپنی ضرورت کے لیے، آج کے زمانے میں بالخصوص
نہیں اپنے کو تیار کر سکتا، کہتا ہے کون جائے گا پیدل، لیکن حسین کی محبت اور حسین کی حرارت ہے سب کے دلوں میں کہ جو نجف سے کربلا 80 کلومیٹر تک بڑی بڑی شخصیتیں پیدل چل کے جا رہی ہیں حسین سے اظہار ارادت کرنے کے لیے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ من اتل حسین ماشین، جو حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے پا برہنہ، ماشین پیدل چلے، یا پا برہنہ ہو یا پیر میں کچھ ہو بھی چپل یا جوتے، لیکن پیدل چلے، ماشین یعنی پیدل چلنا، سوار ہو کے نہ چلنا، جو حسین کی زیارت میں پیدل چلتا ہے، کتب اللہ لہ لکل خطوۃ الف حسنہ، اللہ ہر اس قدم کے بدلے میں جو حسین کی زیارت کے لیے وہ اٹھا رہا ہے، پیدل چل رہا ہے، 1000 نیکیوں کو اس کے لیے لکھتا ہے ہر قدم کے بدلے میں۔ اب آپ سوچیں 80 کلومیٹر انسان پیدل چل رہا ہے، کتنی نیکیاں حسین کے برکت سے اسے نصیب ہو رہی ہیں۔ یہ اجر ہے، ایسا نہیں کہ یہ چیز ایسے ہی رائج ہو گئی۔ ہمارے علماء بزرگان فقہا نے جس چیز کو رائج کیا، اور جو فقہا علماء کی سیرت تھی، یہ آج انٹرنیشنل لیول پر 40 کا مارچ دنیا میں پہچانا جا رہا ہے، ورنہ اس کا سلسلہ آپ چلے جائیں حوض نجف کی تاریخ میں بہت پرانا سلسلہ ہے۔ بڑی بڑی شخصیتیں، مراجع، شیخ انصاری، بحر العلوم، شیخ کاشف الغطا وغیرہ وغیرہ، یہ لوگ جاتے تھے 40 میں، اور بھی مختلف مناسبتوں پہ نجف سے کربلا پیدل زیارت کرنے جاتے تھے، کیونکہ یہ روایت ائمہ معصومین سے ہے، چھٹے امام سے ہیں۔ اب یہ کیا، یہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ پوری دنیا میں اس کا ایک ماحول، اور مسلسل چند سالوں سے لوگ کربلا مشرف ہوتے تھے، یعنی اس کو ایک عمومیت ملی، اور بہت ہی ایک اچھا شیعت کا جسے کہیں کہ مرکز، اور شیعہ کی قوت اور قدرت کا جو ہے ایک اچھا اظہار کا ذریعہ بھی بنا، اور بہت اچھی چیز ہے، ہونا بھی چاہیے کہ حسین اور حق کے طرفداری کرنے والے اور حق پرست اور صحیح مذہب رکھنے والے افراد کی دنیا میں شناخت ہو۔ تو اس حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ جو بھی حسین کی زیارت کے لیے پیدل چلتا ہے، ہر قدم کے بدلے میں اللہ اسے 1000 نیکی عطا کرے گا۔ وہ محا عنہ الف سیئہ، صرف 1000 نیکی نہیں دے گا، بلکہ 1000 برائی کو، 1000 گناہ کو اس سے محو اور پاک کر دے گا۔ ورفع لہ درجات، اور اس کے درجات میں بلندی عطا کرے گا۔ فَإِذَا أَتَيْتَ الْفُرَاتَ، البتہ یہ مستحبات میں سے ہیں، آج کے زمانے میں شرائط نہیں ہوتے کہ ایسا کر سکیں، لیکن جب ممکن تھا لوگ کرتے تھے۔ پھر جب آپ فرات پر پہنچیں، زیارت کے لیے جب پیدل گئے اور نہر فرات پر پہلے پہنچیں، فاغتسل، تو وہاں پر جانے کے بعد غسل کریں فرات سے۔ علماء کی سیرت میں ملتا ہے کہ جاتے تھے پہلے نہر فرات سے غسل کرتے تھے، اور غسل کرنے کے بعد پھر جاتے تھے حرم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، حرم ابو الفضل میں۔ تو آپ غسل کریں، وَعَلِّقْ نَعْلَيْكَ، اب آپ ایک بابرکت اور عظمت کی زمین پر پہنچ چکے ہیں، اب یہاں چپل پہن کے آپ کو نہیں چلنا ہے، اپنی چپلوں کو اتار دیں، اپنے جوتوں کو اتار دیں، اپنے ہاتھوں میں لے لیں۔ وَمْشِ حَافِيًا، اب پابرہنہ چلیں۔ ابھی تک پیدل چل کے آ رہے تھے، لیکن جب فرات میں غسل کر لیا اور حسین کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، تو اب پابرہنہ ہو جائیں۔ وَمْشِ مشی العبد الذلیل، اور بالکل اس طریقے سے چلیں جس طریقے سے ایک ذلیل خاکسار بندہ اللہ کی راہ میں یا اپنے آقا کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ فَإِذَا أَتَيْتَ بَابَ الْخَيْرِ فَكَبِّرِ اللَّهَ أَرْبَعًا، جب آپ حرم کے دروازے پہ پہنچیں، جو حائر حسینی ہے اس کے دروازے پہ پہنچیں، تو 4 مرتبہ تکبیر کہیں۔ تو یہ ایک آداب زیارت میں سے کہ جس میں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ پیدل جائیں، اور کتنا اس کا اجر ہے۔ تو عزیزوں، جو یہ سلسلہ تھا اور انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا، اس سال موانع پیش آئیں، لیکن یہ سلسلہ انشاءاللہ امام کے ظہور تک اور قیامت تک یہ سلسلہ مشی جو ہے، جو پوری دنیا میں عام ہے اور جاری اور ساری رہے گا۔ اور ایک بات اور پیش کریں جو حدیث میں ہے، یہ کہ جو بہت سے لوگ زیارت پہ جاتے ہیں 40 کی، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کافی رش ہوتا ہے، کافی بھیڑ ہوتی ہے، بہت سے مومنین زری تک نہیں پہنچ سکتے، یا اصلاً حرم
بین الحرمین، امام حسین علیہ السلام و جناب الفضل عباس علیہ السلام کے حرم کے جو درمیان کا حصہ ہے وہاں بھی بعض لوگوں کی خواہش ہوتی ہے، لیکن اتنا ازدحام، اتنی بھیڑ ہوتی ہے تو وہاں بھی نہیں پہنچ پاتے اور دور سے ہی سلام کر کے چلے جاتے ہیں۔ دل تڑپتا ہے، ہم بھی گئے ہیں کہ یہاں تک ہم پیدل آئے، لیکن اب حرم کے اندر جاتے، زریق تک پہنچتے، قاعدے سے اطمینان کے ساتھ زیارت و نماز پڑھتے، لیکن یہ سب ممکن نہیں ہوتا۔ ہمارا دل تڑپتا ہے تو کیا اس کے لیے بھی کوئی ایسی چیز ہے جو ہمارے دل کو مطمئن کرے؟ تو حدیث و روایت میں ہمارے ملتا ہے کہ امام علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ جو آپ نے مشی کی ہے، جو آپ نے یہ پیدل چلے ہیں، اس کا اجر اور کربلا میں تک پہنچنے کا اجر دیکھیے کہاں تک ہے۔ یہ انسان نہ سوچے کہ ہم اگر حرم میں پہنچ گئے تبھی ہماری مشی کا ثواب پورا ہوگا، ہم بین الحرمین پہنچ گئے تبھی وہ اجر لکھا جائے گا جو حدیث میں ملتا ہے کہ آپ کو ہر قدم کے بدلے 1 نیکی یا 1000 نیکی ملے گی، بلکہ ہماری روایات میں یہاں تک ملتا ہے کہ امام علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام، کہ البرکۃ من قبر الحسین ابن علی علی عشرۃ امیال، حسین ابن علی علیہ الصلاۃ والسلام کی قبر سے برکت، یعنی وہی برکت کہ جو آپ چل رہے ہیں، جو آپ زیارت کے لیے جا رہے ہیں، وہ تمام برکتیں کہاں تک ہے؟ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے جو برکت ہے وہ کہاں تک پہنچے گی؟ 10 میل کے فاصلے تک وہ تمام برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ 10 میل آج کے اگر ہم کلومیٹر کے حساب سے حساب کریں تو 16 کلومیٹر سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! اہل بیت نے اس دن کا بھی حساب کیا تھا کہ کربلا میں کہاں سے کہاں تک ازدحام ہو سکتا ہے، اور کسی کو نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کربلا شہر میں نہیں داخل ہو سکے، ہم باہر ہی سے زیارت کر کے چلے آئے، نہیں، حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی قبر کی جو برکت ہے وہ 10 میل تک وہ برکتیں زیارت کرنے والوں اور پہنچنے والوں پر وہ برکتیں پہنچتی ہیں اور نازل ہوتی ہیں۔ تو کسی کو نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم شہر کربلا میں یا حرم میں داخل نہیں ہو چکے، بلکہ نیت ہی، جب ہم زیارت کی نیت سے گئے ہیں اور نہیں پہنچ سکے تو خود نیت ہی ہمارے لیے باعث یہ ہے کہ وہ اجر و ثواب جو معین ہے وہ ہمیں نصیب ہو۔ عزیزو، ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے۔ 2-4 باتیں کہ جو کربلا کی زیارت کی جو برکتیں ہیں، صاحب وسائل الشیعہ نے 40 برکتیں اور 40 فضیلتیں زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شمار کی۔ 40 جیسی عادت بتایا، اسی طریقے سے 40 فضیلت اور 40 برکتیں زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحب وسائل شیعہ نے بیان کی ہیں۔ اس میں سے 2-4 ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں اور آپ سے خدا حافظی لیتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ صاحب وسائل الشیعہ نے زیارت حسین کی 40 جو فضیلت بیان کی ہے، اس میں سے کچھ برکتیں اور فضیلتیں یہ کی ہیں کہ جب آپ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت پہ جائیں گے تو ایک برکت روزی میں اضافے کا باعث ہے۔ زیارت امام حسین روزی میں برکت و اضافے کا باعث ہے۔ دوسری فضیلت و برکت، عمر کو طولانی کرتی ہے۔ زیارت امام حسین سے انسان کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی وہ وقت جو گزر رہا ہے وہ خود تو باعث برکت ہے اور شمار نہیں ہوگا، بلکہ انسان کی عمر بھی بڑھ جائے گی۔ بلائیں دور ہوتی ہیں۔ حسین نے تمام بلاؤں مصیبتوں کو تحمل کیا، لیکن حسین کی زیارت سے ہم سے بلائیں و مشکلات دور ہو جاتی ہیں۔ گزشتہ اور آئندہ گناہوں کی بخشش کا باعث ہے زیارت حسین۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گزشتہ گناہ بخش جائیں، آئندہ گناہ آپ کے معاف ہو جائیں، تو زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر جائیں۔ زائر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا اختیار قیامت میں ملے گا کہ وہ 50 لوگوں کی شفاعت کر سکے۔ البتہ عرض کرتے چلیں کہ اس میں بھی مراتب ہیں، جو جس معرفت کے ساتھ، جو جس ایمان کے ساتھ زیارت کرنے جاتا ہے، اسی اعتبار سے، جیسے بعض روایت میں 1 نیکی، بعض میں 1000 نیکی، بعض میں یہ ملتا ہے کہ شفاعت کرے گا، تو یہ مراتب ایمان اور مراتب معرفت کے اعتبار سے ہے۔ جو جیسی معرفت لے کے جائے گا اس کو ویسا اسے اجر ملے گا۔ 1000 حج مقبول، سنا ہوگا، انسان ایک حج کرنے جاتا ہے کتنی مشقت اٹھاتا ہے، پتہ نہیں قبول ہوا نہیں قبول ہوا۔ 1000 حج مقبول اللہ کی بارگاہ میں قبول شدہ حج کے برابر ایک زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو ثواب ہے۔ اور مال دنیا جو انسان خرچ کرتا ہے،
زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام میں اس مال دنیا کا جو بدلہ ہے، ہر درہم کے بدلے میں دنیا اور آخرت میں ہزار درہم، ہزار درہم بطور مثال ہے، یعنی دنیا میں بھی اللہ اس کو جبران کرے گا اور آخرت میں اسے عطا کرے گا۔ پروردگار سے ہماری یہی دعا ہے کہ ہمیں اس زیارت اربعین سے کبھی بھی محروم نہ کرے، اور اگر ہم بظاہر محروم ہیں تو اس کا اجر اور ثواب ہمیں عنایت کرے۔ اربعین کے دن، 40ویں کے دن جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہم کربلا میں جا کے پڑھتے تھے، عزیزوں اس سال ہمارے لیے مقدر نہیں ہے، تو ہم دور سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی وہی زیارت اربعین انشاءاللہ جو جہاں بھی ہوگا چاہنے والا کربلا کی طرف رک کر وہ زیارت کو پڑھے گا اور 2 رکعت نماز ہدیہ پیش کرے گا امام کی خدمت میں کہ مولا ہم بظاہر مجبور تھے لیکن آپ کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکے، لیکن ہمارا دل آج بھی کربلا میں